اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ و طلبات، ہم جو کلاس پڑھ رہے ہیں وہ جماعت 5ویں کے، اور پچھلے جو بھی کلاس ہم نے لیے وہ ہم نے اردو قواعد کے بارے میں، جس میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا لفظ۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا لفظ کسے کہتے ہیں۔ آپ کو ذہن نشین کرنے کے لیے تھوڑا ہم پچھلے کلاسوں پہ اعادہ کرتے ہیں کہ آج تک ہم نے کون کون سی کلاسز اس اردو قواعد میں لی، یعنی کہ اردو گرامر میں کون کون سی کلاسز آج تک ہم نے پڑھی۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم نے کلاس لی تھی لفظ پہ۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا لفظ جو کچھ ہم منہ سے بولتے ہیں اس کے ہر ٹکڑے کو لفظ کہتے ہیں، جس کی مثالیں ہم نے لی تھی کتاب وتاب، قلم ولم، سیب شیب۔ پیارے بچوں، یہ سب یعنی کہ جو بھی کچھ ہم منہ سے بولتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اسی طرح سے اس کلاس میں ہم نے پڑھا تھا لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہے، جیسے کہ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 محمل۔ پیارے بچوں، کلمہ کس سے کہتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور محمل بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے کلاسوں میں پڑھا ہے۔ اگر اس کی مثالیں ہم یہاں لیں گے، جیسے کہ ہم نے اوپر لفظ میں پڑھا کتاب وتاب، اب اس میں ہم کلمہ دیکھیں گے تو کتاب کلمہ ہے، وتاب محمل ہے۔ اسی طرح سے قلم ولم، قلم کلمہ ہے، ولم محمل ہے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہم نے تیسری کلاس میں کلمہ کی اقسام پڑھے تھے، کلمہ کی اقسام یعنی کہ کلمہ کی قسمیں پڑھی تھی۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کلمہ کی 6 قسمیں ہیں۔ اس میں سے ہم نے 4 پڑھے تھے، اسم، فعل، حروف اور ضمیر۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص یا جگہ یا چیز یا حیوان یا پرندہ وغیرہ کے نام کو ظاہر کریں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا فعل۔ پیارے بچوں، فعل وہ کلمہ ہے جو زمانے کے تعلق کے ساتھ کسی کام کے کرنے یا ہونے یا پانا یا سہنے کو ظاہر کریں۔ اس کے بعد ہم نے حروف پڑھا تھا۔ پیارے بچوں، حروف وہ کلمہ ہے جو 2 اسموں یا اسم اور فعل کو ملاتا ہے، وہ تب ہی کوئی جملہ پورا معنی دیتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہم نے ضمیر پڑھا۔ ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کے بدلے استعمال کیا جائے، اس کو ضمیر کہتے ہیں، جس کی مثالیں میں نے آپ کو دی تھی کہ بشیر کھیل رہا ہے، بشیر کھیل رہا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہم نے اس کے ساتھ ملایا تھا وہ ایک اچھا کھلاڑی ہے۔ پیارے بچوں، جہاں پہ ہم نام کے بدلے جو بھی ہم ورڈ، جو بھی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے کہ دوسری مثال ہم نے لی تھی نعیمہ ایک اچھی لڑکی ہے، وہ کپوارہ میں رہتی ہے۔ تو جب نعیمہ کے بدلے ہم نے دوسرے جملے میں وہ لگایا تو اس کو ضمیر کہتے ہیں، جن کی مثالیں وہ، جن، جیسا وغیرہ وغیرہ۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اور یعنی کہ اسم کی قسمیں، جس میں ہم نے پڑھا تھا اسم معرفہ اور اسم نکرہ، جس کو ہم کہتے ہیں اسم معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز وغیرہ کا نام ہو۔ اس کے بعد جو اسم نکرہ ہے، اسم نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی عام شخص، عام جگہ یا عام چیز کے نام کو ظاہر کریں۔ پیارے بچوں، اس کے بعد جو کل کی ہم نے کلاس لی اس میں ہم نے پڑھا تھا گنتی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں، جس میں ہم نے پڑھا تھا گنتی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 واحد، نمبر 2 جمع۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ واحد ایک کو کہتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔
پیارے بچوں، آج جو کلاس ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہمارا کلاس جو آج کا ہے اس میں ہم پڑھیں گے جنس کے لحاظ سے اسم کی قسمیں، یعنی کہ جنس کے لحاظ سے اسم کی کتنے قسمیں ہیں۔ پیارے بچوں، جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہے، نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مونس، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں مسکولائن اینڈ فیمینائن۔ پیارے بچوں، مذکر یعنی مذکر نر کو کہتے ہیں، مذکر نر کو کہتے ہیں، نر جنس والے اسم کو مذکر کہتے ہیں۔ مثلا جو مثالیں ہم نے یہاں لی، مرد، ہاتھی، بکرا، بائی، مرغا، باپ، بیل، دادا، کتا وغیرہ وغیرہ۔ اور جب ہم مونس کو دیکھتے ہیں پیارے بچوں، مونس مادہ جنس والے اسم کو مونس کہتے ہیں، جس کی مثالیں ہم نے یہاں لی، عورت، ہاتھنی، بکری، بہن، مرغی، ماں، گائے، دادی، کتیا وغیرہ وغیرہ۔ پیارے بچوں، یہ ہے مذکر مونس، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں نر اور مادہ۔ اگر ہم اس کو یہاں کچھ لائن سے لکھیں گے تو ہم اس طرح سے، جس طرح میں نے بورڈ پہ لکھا اس طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہے، جیسے کہ مرد مذکر، جو آپ اس کا مونس دیکھتے ہیں ہم تو عورت آتے ہیں۔ اس طرح بائی کا مونس بہن ہے، دادا مذکر ہے، دادی مونس ہے، نانا مذکر ہے، نانی مونس ہے، خالو مذکر ہے، خالہ مونس ہے۔ پیارے بچوں، یہ ہے انسانوں کے رشتے کے مذکر مونس۔ اگر اس طرح ہم جانوروں کے یا حیوانوں کے مذکر مونس دیکھیں گے تو ہم اس طرح سے لکھیں گے، جس طرح ہم مذکر یہاں ہاتھی مذکر ہے، ہاتھنی مونس ہے، بکرا مذکر ہے، بکری مونس ہے، مرغا مذکر ہے، مرغی مونس ہے، بیل مذکر ہے، گائے مونس ہے، کتا مذکر ہے، کتیا مونس ہے۔ پیارے بچوں، اس کو ہم کہتے ہیں مذکر مونس۔ اور ہمیں بس مختصر اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مذکر اور مونس، جس کو ہم نر اور مادہ کہتے ہیں۔ اگر انگلش میں دیکھیں گے تو پیارے بچوں، مذکر کو مسکولائن کہتے ہیں اور مونس کو فیمینائن کہتے ہیں۔ بس آپ اتنا ہی مختصر یاد رکھیں، مذکر نر جنس والے اسم کو مذکر کہتے ہیں، مونس مادہ جنس والے اسم کو مونس کہتے ہیں۔ کہ امید ہے کہ آج آپ نے اچھی طرح سے دین سے یہ جنس کے لحاظ سے اسم کی قسم کو سیکھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی اچھی طرح سے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، یاد رکھیں گے، اور اپنے نوٹ بک پہ آپ نوٹ بک پہ اس کو نوٹ کر کے رکھیں گے۔ باقی وسلام۔